الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة یرجون تجارة لن تبور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کے اس خوبصورت سالانہ عرس مبارک کی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ استاذ الحفاظ، استاذ القراء، فخر القراء، استاذ المجودین حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خلاق عالم حضرت کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ نے جو کئی دہائیوں تک قرآن مجید برہان رشید پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول عام نصیب فرمائے۔ جملہ ان کے سجادگان و شہزادگان اور جملہ ان کے تلامذہ اور جملہ اہل محبت اس ادارے کے معاونین مخلصین، اللہ کریم آپ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج کے اس خوبصورت جلسہ میں میری جو حاضری ممکن ہوئی ہے، میرے بہت ہی مخلص بلکہ اخلص دوست ہیں تو وہ بزرگ، لیکن میں ان سے بڑی محبت و عقیدت رکھتا ہوں۔ آج کل شہر کراچی میں جامع مسجد ابو ذر غفاری کے اندر بڑے عرصے سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد بزرگ عالم دین حضرت علامہ قاری محمد صدیق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ یہ وہ ادارہ ہے جہاں سے میں نے حفظ کیا، اور یہ میرے استاذ گرامی کا عرس مبارک ہے، آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا میں حاضر خدمت ہوں، اور جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس عنوان سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ آپ حضرات کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یمین و یسار کثیر تعداد میں کبار علماء اور قرہ حضرات جلوہ گر ہیں، اور علاقہ بھر کے ائمہ حضرات وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے ادارہ حاضہ میں جہاں قرآن مجید برہان رشید کو حفظ کرنے کا سلسلہ کئی دہائیوں سے جاری و ساری تھا، نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا اس ادارے کو کہ یہ ادارہ حافظ قرآن بنا کر پوری دنیا میں اپنا پھل کی صورت میں یہ بچوں کو پہنچا رہا ہے۔ وہیں پر درس نظامی کا آغاز کیا گیا، یعنی عالم کورس بنانے کے لیے بھی اس ادارے نے ایک اہم اور بڑا ضروری قدم اٹھایا ہے۔ اور پھر اس میں مزید حسن یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے عزیز طلباء بچوں کے لیے اس کا اہتمام ہے، وہاں پر ہماری بہن بیٹیوں کے لیے بھی اہتمام ہے کہ ان کو بھی قرآن مجید برہان رشید اور حدیث پاک کا جو علمی زیور ہے اس کے ساتھ آراستہ کیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اس ادارے کے ساتھ جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں وہ ہمارے شہر کی انتظامیہ ہو یا پھر تاجران کے لوگ ہوں یا پھر ذمہ دار حضرات ہوں یا اس کے علاوہ جتنے بھی اہل ثروت اہل محبت ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی خدمات دینیہ کو قبول و منظور فرمائے۔ دوستانی عزیز، ہمارے آج کے اس جلسہ کی روح رواں شخصیت اور بڑے ہی منکسر المزاج ہمارے بھائی جناب محترم علامہ قاری عبدالحفیظ صاحب، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے برادران ہیں اور جتنے بھی مزید آپ احباب ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں سبق شروع کر سکتا ہوں؟ ایک مہربانی فرمائیں، یہ جتنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں ذرا ان کو جیبوں میں ڈال لیجئے، ایک یہ مہربانی فرما دی، بیٹا آپ بھی اس کو جیب میں ڈال لیجئے، یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا، اور میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، مہربانی فرمائیے
میں نے سبق سنانا ہے، میں پوری نیت لے کے آیا ہوں، تو آپ ذرا مجھے ٹائم دیجئے، موقع دیجئے تاکہ میں آپ کو سبق عرض کر سکوں۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر اقدس آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے یا بھول جائے، فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر، لوگوں کے سامنے اس لیے کہ دوسروں کو ترغیب مل سکے کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں، اور چھپ کے اس لیے خیرات کرتے ہیں کہ کہیں ریاکاری کا کوئی شبہ نہ آ جائے۔ تو فرمایا کہ جو توجہ میری طرف رکھیں، آپ دائیں بائیں جب دیکھتے ہیں تو میں تقریر بھول جاؤں گا، آپ میری طرف دیکھیں گے، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو بندہ تین کام کرے، ایک یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ نماز ادا کرے، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ جو بندہ یہ تین کام کرے، قرآن کہتا ہے یرجون تجارتن، یہ تجارت کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تجارت کس سے ہو رہی ہے؟ تو اس کی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھے، فرمایا یہ لوگ نیکیوں کی تجارت اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی ذرا، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یرجون تجارتن، یہ تجارت کرتے ہیں۔ اب تفسیری ترجمہ کیا کہ اپنے رب سے نیکیوں کی تجارت کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لن تبور، فرمایا دنیا کی کوئی تجارت ہو نا تو اس کا ایک اصول ہے کہ اس میں لاس پرافٹ برابر ہوتا ہے، اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا جو اپنے رب سے تجارت کرے گا، فرمایا وہ یقین کر لے اسے کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو تین چیزیں، ویسے اور جگہوں پر اوروں چیزوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے قرآن مجید پڑھنا، اور دوسرا ہے نماز کو قائم کرنا، اور تیسرا ہے اپنے مال کو خیرات کرنا۔ جو یہ تین کام کرے اللہ رب العزت سے وہ نیکیوں کی تجارت کرتا ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ اسے کبھی نقصان ہونے دیتا نہیں ہے۔ تو یہ پہلا میسج اور پیغام اس آیت کے ظاہری ترجمے سے ہے۔ تو اس تجارت کے لیے آپ اپنا ذہن بنائیں، اور آگے میں اس کی آپ بات کو اور گرہ کھولتا ہوں کہ آج میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوستان گرامی، خلاق عالم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، یقین فرمائیے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ساتھ بندے کا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، چہرہ بھی نورانی ہو جاتا ہے، اور بندے کی زندگی بھی نورانی ہو جاتی ہے، اور صرف نورانی نہیں، ساتھ میں بابرکت بھی ہو جاتی ہے۔ آواز پھر کمزوروں والی ہے، فرانسیسیوں والوں کا زیادہ حق ہوگا، میرے ساتھ چلتے آئیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید پڑھنے کے تین درجے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کے کتنے درجے ہوتے ہیں؟ تین درجے۔ پہلا درجہ ہے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا، دوسرا درجہ ہے قرآن مجید برہان رشید کو حفظ کرنا، اور تیسرا درجہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کو تمام تر معانی، مفاہیم اور مطالب کے ساتھ سمجھنا، یعنی عالم بننا۔ یہ تین درجے ہوتے ہیں، اور احادیث کو اگر پڑھا جائے تو ان تینوں درجوں کی الگ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں بطور مثال آپ کے سامنے یہ تینوں علی سبیل الترتیب بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا۔ یاد رکھیے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی گئی، میرے کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی فرمایا اتنا حصہ بیان کرنے کے بعد کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، یعنی ٹوٹل یہ 3 کلمات بنتے ہیں۔ جو ان کو بھی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔
اور یہاں ایک بات لگے ہاتھوں میں بات بتلا دوں، چونکہ آپ کو پتا ہے فتنوں کا دور ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اٹھنے والا فتنہ جو آپ کے ذہن کو کریک کرے ہم پہلے ہی اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ تو وہ فتنہ یہ ہے، بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ جہالت پر مبنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب تک آپ ترجمے سے نہ پڑھیں، میں نے معاذ اللہ یہ کلمات سنے ہیں اور آن دا ریکارڈ یہ اس جاہل کے موجود ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید جو ترجمے سے نہیں پڑھتا ہے ایسے سمجھو کہ جیسے تمہیں کوئی فرانچ میں گالیاں دے رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ مسلمانوں والی بولی نہیں ہے۔ توجہ میری طرف فرمائیں گے آپ، پھر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ مسلمانوں والی بولی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجیے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ قرآن مجید کو اگر بغیر ترجمے کے نہ پڑھا جائے تو معاذ اللہ ثواب نہیں ملتا ہے، یا اس کو کوئی آپ گالی سے تعبیر کریں گے، تشبیہ دیں گے؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور اگر ترجمے سے پڑھنا ضروری ہے تو میں نے کہا قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جن میں تیرے سامنے پڑھتا ہوں، میں نے ترجمہ کر کے بخانا۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا الف لام میم کر ترجمہ، ہا میم عین سین قاف کر ترجمہ، الف لام میم یاسین صاد کاف ہا یا عین صاد کرنا ترجمہ۔ کہتا ہے تو میں نے پتا کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو کہتا ہے جو ترجمے کے بغیر پڑھے تو وہ معاذ اللہ استغفر اللہ گالیوں سے تشبیہ ہے، تو اب کیا ہے؟ کہا اے تو میں نے نہیں پتا۔ تو میں نے کہا میرا چاند پتا ہوں تے سنی نہ ہوں، ایسی باتیں پھر کیوں کرتے ہو؟ اس قوم کو قرآن سے دور کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ ذہن 100% ذہن بنا لیں، قرآن مجید برہان رشید آپ ناظرہ بھی پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک ایک حرف کے بدلے اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور ترجمے سے نہ پڑھے تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ جیسے لوگ بھانگ کی بولیاں بولتی ہیں، خدا ان کو ہدایت دے دے۔ ابھی تو علماء نے مجھے روکا ہے کہ تھوڑا جا ہاتھ تھوڑا رکھنا نہیں تو انہوں پتا ہے نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس واسطے میں چلو اگر ایسے اس کو ہدایت مل جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے، یہ رنگ بھی اپنا کے دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یار اس بات کو سمجھیے، جو قرآن مجید برہان رشید ہے اس کو ناظرہ پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یقین فرمائیے میرے حبیب پاک علیہ السلام نے پتا کیا فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھیں، آپ نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ فرمایا لوگو یہ جو قرآن اور رمضان ہے یہ قیامت والے دن دونوں آئیں گے اور تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت کے اندر لے کے چلے جائیں گے۔ روایت میں باقاعدہ طور پر اس کی مکمل ڈیٹیل اور وضاحت موجود ہے۔ قرآن آئے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یہ راتوں کو جاگتا تھا اور محبت سے پڑھتا تھا، اور اسی طرح رمضان آ کے کہے گا کہ یہ بڑی محبت کے ساتھ سارا دن کھانے پینے نفسانی خواہشات سے بچتا تھا۔ تو یا اللہ اس کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما۔ اللہ قبول بھی فرمائے گا اور اس بندے کو جنت بھی عطا کرے گا۔ اور میرے جملے کا لطف لینا، میں بڑی جلدی میں ہوں۔ لطف یہ ہے قرآن بھی شفاعت کرے گا اور رمضان بھی شفاعت کرے گا، اور یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو میں نے کہا یہ ملا کس کے صدقے میں ہے؟ کہا حضور کے صدقے میں۔ تو میں نے کہا حضور کے صدقے میں آنے والا قرآن اگر شفاعت کر سکتا ہے تو خود میرے مصطفیٰ شفاعت کیوں نہیں فرمائیں گے؟ توجہ کر رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ تو اس واسطے اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے میرے دوست۔ یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرمایا۔ تو قرآن مجید کو ناظرہ پڑھا جائے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ ہاں یہاں ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات کا تتمہ ہو جائے۔ قرآن مجید کو جب ناظرہ بھی پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں اس کے کچھ حقوق ہیں، پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ توجہ ہے جی سب حضرات کی؟ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، یہ ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی ڈیوٹیاں یہ پوری کریں گے، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ توجہ فرمائیے۔ فرمایا قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن مجید کو جب بھی ہاتھ لگایا جائے باوضو ہو کے، بے وضو بندہ کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ بعض ایسے مایوس مفکر ہم نے دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے باقی کتابیں قرآن بھی ویسی کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ ویسی نہیں ہے، یہ ویسی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید یہ رب کا کلام ہے، اور یہ کلام پتہ کیسا ہے؟ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا بھی یہی جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا بھی یہی جاتا ہے، اور پڑھ کر سن کر سب سے زیادہ لطف بھی اس کا آتا ہے، اور کبھی بوسیدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی پڑھا جائے تو ہمیشہ اپنی تازگی ہی چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو اس واسطے یہ کتاب عام کتابوں جیسی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ عام کتابوں جیسی ہے تو جیسے ان کو ہاتھ لگا لیتے ہو ویسے ان کو لگا لو، نہیں۔ قرآن مجید سورۃ الواقعہ میں میرے رب نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاں اگر وہ پاک ہو کے آ جائے تو پھر قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟
تو قرآن مجید برہان رشید پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو جب بھی ہاتھ لگایا جائے باوضو ہو کر ہاتھ لگایا جائے، بے وضو اور بے غسلہ بندہ اس کو ہاتھ لگا سکتا نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات فرمایا قرآن مجید برہان رشید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ کی توجہ ابھی بھی کئیوں کی موبائلوں کی جانب ہے، توجہ میری طرف رکھیے۔ اس کو صحت لفظی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ کہیں گے صحت لفظی کیا ہوتا ہے؟ اس کو قراءت کہتے ہیں، اس کو تجوید کہتے ہیں، اس کو مخارج کہتے ہیں، اس کو حروف کی ادائیگی کہتے ہیں۔ یہ جو قواعد عربیہ ہیں اس کے مطابق جب قرآن مجید کو پڑھا جائے قرآ حضرات کے پاس تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ جناب قرآن بندہ پڑھ رہا ہے قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہے؟ اور یہاں جو آج کل کے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں دیکھو ایسی بات پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن پڑھنے کے بارے میں؟ تو میں نے کہا بیٹے آپ حدیثیں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ ایڈا حاجی فخر الدین بن کے بیٹھ جانا بھی یہ نہیں کہا تو یہ نہیں کہا، اپنے مطلب کے لیے ساریاں بیان ہوتی ہیں اور جب اسی حق بیان کریے پھر چیختے ہو۔ تو اس واسطے حق اور بے سچ سنا کرو۔ میرے کریم نے فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھے قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ اس کی وضاحت سنیے گا، میں مفہوماً سنا دیتا ہوں چونکہ آج کل مفہوماً دا لفظ ٹھیک ہے نا جی، آپ نے توجہ نہیں فرمایا نا، پھر لوگ شور مچاتے ہیں۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ تمہاری چیخیں تو آسمانوں تک جائیں گی اللہ کی رحمت سے، سمجھ آ رہی نا؟ لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا، قرآن کب لعنت کرتا ہے؟ حالانکہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب رحمت ہے، قرآن کتاب نور ہے، قرآن کتاب شفا ہے، لیکن فرمایا کہ لعنت کر رہا ہے۔ کب؟ علماء نے اس کی وضاحت کو بیان کیا کہ جب بندہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتا اور قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ حروف کی ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھتا تو قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس واسطے چاہیے کہ کسی صحیح العقیدہ سنی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ اب تو سوشل میڈیا پر بہت سارے علماء ہیں جو اپنی دینی خدمات کو جاری کیے ہوئے ہیں، چونکہ یہ بھی ایک میدان ہے جس میں لوگ دین کا کام آسان انداز میں کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس میدان کے اندر آ کر ان سنی علماء کو بھی سنیں تاکہ آپ کا قرآن مجید صحیح ہو جائے الفاظ کی ادائیگی کے اعتبار سے، اور آپ جب پڑھیں تو ایک ایک لفظ نور بھی پیدا کرے، ہدایت بھی پیدا کرے اور شفا بھی تمہیں عطا فرما دے۔ توجہ ہے نہیں آپ سمجھ رہا کی؟ میرے عزیز میرے دوست اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن مجید برہان رشید اس کا ایک مطلب یہ تھا قرآن کب لعنت کرتا ہے؟ جب بندہ اس کو صحت لفظی حروف کی ادائیگی اس کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ بس اوقات کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو بوڑھے ہو گئے دانت ٹوٹ گئے، اطاری صاحب آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم کیسے حروف کی ادائیگی بجا لائیں؟ ہم کیسے اپنے جناب یہ ہا اور عین اور میم اور زا اور غا اس میں کیسے فرق کریں؟ یہ کہہ سکتے ہیں نا؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا یہ عذر مانتا نہیں ہوں۔ پہلی بات یہ کہا وہ کیوں نہیں مانتے؟ تو میں نے کہا اس لیے نہیں مانتا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ ہر زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں قرآن آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ یاد رکھ لیجیے پہلی بات۔ تو اس لیے میں نہیں مانتا کہ یہ عذر ہے جی میری زبان پہ نہیں چڑھتا، اور دوسرا میں اس لیے بھی نہیں مانتا کہ جب آپ دنیاوی باتیں کرتے اور گالیاں دیتے ہیں اور یا کوئی اور بات کریں تب تو بڑے حروف ٹیٹ ہوتے ہیں، تب تو بڑے مخارج ٹیٹ ہوتے ہیں۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سمجھ رہا کی؟ تو میں نے کہا اس وقت اگر دنیاوی باتوں کے لیے یہ اتنا کچھ ہے تو پھر قرآن کے لیے تو میں کہتا ہوں قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن آپ کی زبان پہ جاری ہوگا۔ اور پھر بھی اگر کہے کہ بڑی کوشش کی ہے دانت ٹوٹ گئے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں وہ کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے تو میں نے کہا پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کہا اب کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرے کریم نے پھر ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وهو يتتعتع علیہ فی روایت وهو شاق علیہ فلہ اجران، فرمایا کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن اس کے اوپر تھوڑا سا شاک ہو جائے یعنی پڑھنے میں مشکل ہو جائے، توتلا پن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے جس سے قرآن نہیں صحیح پڑھ رہا، فرمایا پھر بھی وہ صحیح پڑھنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ پھر سنگل نہیں ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ایک حرف کوئی پڑھے تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور جس کی زبان میں لکنت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو پھر بھی وہ قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو قرآن مجید برہان رشید پڑھنا چاہیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں یہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے،
توجہ ہے جی دائیں بائیں دیکھنے والے اگر فرصت پائیں تو ادھر دیکھیں ذرا. پہلی بات قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں تو باوضو ہو کے. دوسری بات قرآن پڑھے تو صحت لفظی کے ساتھ. اس کا جو ضروری مسئلہ تھا وہ بھی عرض کر دیا. اور تیسری بات زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو کسی سید العقیدہ سنی عاشق رسول عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے جس کو ادا کرنا زندگی میں ایک بار ضروری ہے. اور بعض محقق علماء فرماتے ہیں قرآن کا سالانہ حق بھی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا سال میں قرآن مجید کو ایک مرتبہ پڑھنا یہ سالانہ حق ہے جو قرآن کا ادا کیا جانا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میرے سجنان؟ اور پھر پانچواں حق قرآن مجید برہان رشید کا وہ یہ ہے فرمایا قرآن مجید کو زندگی میں ایک مرتبہ کسی سید العقیدہ سمجھدار سکا عالم کے پاس بیٹھ کر سمجھ لیا جائے کہ قرآن مجید کے ضروری مضامین کیا ہیں اور رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اور یہاں میں ایک مشورہ دوں آپ کو, ادھر دیکھیے میری طرف تاکہ مسئلہ سمجھاؤں. اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا. میں نے کہا آپ کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے جب اپنے حبیب کو قرآن دیا نا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جب اپنے حبیب کو اللہ نے قرآن دیا تو یہ نہیں کہا حبیب یہ کتاب ہے خود پڑھو خود سمجھو آگے سمجھاؤ. نہیں, اللہ قرآن میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. فرانسیٹوں والے پھر تھک گئے ہیں, پھر تھک گئے. اپنے جلسے سے جو بیٹھے ہو اس بات کو سمجھے, رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. اور آگے کیا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اور پھر انسان کو پیدا کیا. آپ اگر قرآن کی اس ترتیب کو دیکھیں نا, ادھر ویکھے دے میرے ادھر آپ پنجابی دا جملہ دے تاکہ چس برابر ہو جائے وہ میرا رنگ نہیں پیا راضی ہوں. یا تین باتیں ہیں. پہلی بات الرحمن, پھر ہے علم القرآن, پھر ہے خلق الانسان. فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا. اچھا رحمان کی ذات تو اللہ کی ہے, قرآن کتاب ہے, اب کہا سکھایا لیکن یہ نہیں بتایا کس کو. صدقے جامع کہیں ایسے گال لگی ہے. تمام علماء نے لکھا ہے سکھایا رب نے ہے, جو چیز ہے وہ کتاب ہے, اور جس کو سکھایا یہ اسی کو سکھایا جس کے دل پہ نازل فرمایا, اور وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے. اور توجہ میری طرف رکھنا بھائی, یہاں سے میں نے تین مسئلے عرض کرنے ہیں, اجازت ہو تو کر دوں. فرنٹ سیٹ والے دیکھیں تین مسئلے. پہلا مسئلہ سنیے, پہلا مسئلہ یہ حضور کی شان کا نقطہ ہوگا, اگر آپ سمجھیں گے تو میرا دل خوش ہو جائے گا. فرمایا الرحمن, رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا, خالق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا. میں ہوں مٹھا دیا دسوں تو میں دوبارہ نہیں دہرانا. علماء کہتے ہیں لفظوں پہ غور کرو. رحمان نے قرآن سکھایا یعنی اپنے حبیب کو, پھر انسان پیدا ہوا. پتہ چلا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کسی کو قرآن سکھا دیا گیا تھا. جزاک اللہ. اچھا اگر آپ کو یہ شان مصطفیٰ کا نقطہ سمجھ آ گیا اور آپ کے چہرے میں نے دیکھے گلاب کے پھولوں کی طرح کھل گئے, دوسرا بات بھی عرض کر دوں اگر توجہ فرما رہے ہیں. میں نے کہا تھا تین مسئلے. دوسرا مسئلہ, یہ جتنے مدرسین بیٹھے ہیں میں ان کی خدمت میں بطور ادب یہ سبق سنا رہا ہوں, اور یہ قرآن حضرات کلاسیں پڑھانے والے ان سب کے لیے یہ بھی ایک پھول ہے, اور بڑے ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اساتذہ کی خدمت میں. فرمایا اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو پڑھایا ہے, لیکن ابتدا کہاں سے کی؟ لفظ رحمان سے. اللہ کے اور بھی تو 99 صفاتی نام ہیں نا, تو اللہ نے کوئی اور نام کیوں نہیں پہلے ذکر فرمایا؟ اب یہ سوال, یہ علماء نے سوال اٹھایا تو کہا کہ رحمان سے کیوں؟ تو فرمایا اس کی ایک وجہ ہے. کیوں؟ فرمایا جب بھی کوئی کسی کو پڑھاتا ہے تو وہ اپنے شاگرد کو سزا بھی دیتا ہے, جھڑکیاں بھی پلاتا ہے. سمجھ آئی؟ پر فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے حبیب کو مار کے یا جھڑکیوں سے پڑھایا. فرمایا نانا, ہمارے حبیب اتنے اعلیٰ اور افضل ہیں کہ ہم نے اپنے رحمت والے سائے میں رہ کر اپنے یار کو قرآن پڑھایا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب حضرات کی. اور پھر یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے, اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو یہ بھی عرض کروں. یہ میری عادت ہے, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, بار بار پوچھوں گا, اور وہ یہ ہے علماء فرماتے ہیں استاد کی طبیعت میں بھی رحمت و شفقت کا پہلو ہونا چاہیے. رب نے جب اپنے حبیب کو قرآن پڑھایا سکھایا تو تب بھی رحمت و شفقت والے پہلو کا ہی ذکر فرمایا. نیرا ہاتھ میں جہار ویلے ڈنڈا تے پیر بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ شفقت بھی ہونی چاہیے.
لو جی طلباء تے راضی ہو گئے بھی مولوی نو تقریر تے 10 منٹ لاؤنے چاہیے نے، بولو نا یار۔ لیکن ادھر دیکھو میں ایک بات کہہ دوں، اگر آپ سونا ہے نا سونا، لیکن سونا قیمتی تب ہوتا ہے جب اس کا زیور بن جائے، قیمتی تب ہوتا ہے جب اس زیور پر پالش ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں سونے تے سہاگا، یہ سہاگے دا مطلب وہ نہیں ٹریکٹر دے ہڑاں دے پیچھے میڑا پا کے تو سہاگا مارو، یہ سہاگا پالش نو کہندے نے۔ قرآن سیکھانے اور یار سیدھا ہو کے میں صوفی یار سیدھا ہو کے بے اللہ دیا بدیا ٹھلے بیٹھے ہو، ذرا ادھر دیکھے تھوڑی ادھر ادھر صوفی ادھر ہو، ہاں ذرا ان سیدھا ہو کے بیٹھ دے، ادھر دیکھے میری طرف۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، میں سونا ہوں، تو میں کہ سونے کا جب زیور بناتا ہے نا کاریگر، تو کہیں نہ کہیں اس کو ہتھوڑی کی ٹھوکر لگانی پڑتی ہے، تو یہ کدی لگ جاوے نا، شکر ہے یار سمجھ گئے ہو، تو پھر پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور پھر اگر وہ سزا دے دے یا بات سمجھا دے تو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ وہ آپ کو چمکا رہا ہے۔ لیکن بہرحال استاد کو شفقت اور مہربانی کا پہلو رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہیں سے ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اور انشاءاللہ یہ بھی شان مصطفیٰ کا نقطہ ہی ہوگا۔ علماء نے یہاں پر ایک اور بڑی پیاری بات لکھی، اور یہی فکر اعلیٰ حضرت ہے اور یہی فکر رضا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علم پر باتیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اے فلانی گل دا نہیں پتا، فلانی دا نہیں فلانی دا۔ میں کہا یار تو ساریاں چھاڑنا، تو رہا نہ تیرنا میں دو گلاں نہ کراں۔ یہ دسو یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ استدلال ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ محبت والوں کا یہی تھا۔ فرمایا یہ بتائیے اللہ رب العزت کے محبوب کریم علیہ السلام پر تم ان کے علم پہ بات کرتے ہو، بتاؤ کہ یہ جو قرآن مجید کتاب ہے اس میں کوئی ایسا علم ہے جو نہیں ہے؟ چلو کئیوں کو نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ دہراتا ہوں۔ فرمایا یہ جو قرآن ہے کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے یا ایسا علم ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تو اللہ تو فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کوئی خشک ذرہ اور کوئی تر ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اوہ دوڑے آتے بول دیو کبھی قرآن تے ہی بولو یار ہے۔ فرمایا ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، تو کہا قرآن میں کوئی ایسی چیز جو نہ ہو۔ ایک شے ہے جو قرآن میں نہیں ہے، آپ کہیں ہیں وہ کریے، وہ جھوٹ ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ حق اور سچ اور ہر علم ہر خزانہ یہ قرآن میں ہے۔ اور میرے جملے دا مول پایا جے، میں بڑا لمحہ سفر کر کے آیا کہ تو سمی تازہ قربانی دا گوشت کھاتا تے حلال کریا جے سارے۔ اس قرآن میں کسی بھی ایک چیز کا ذکر یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ ہو، ہر چیز کا علوم قرآن مجید میں ہے، یعنی قرآن کامل کتاب ہے، کہا بالکل ہر چیز کا علم اس کتاب میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا فرمایا یہ اللہ نے سکھائی کس کو ہے؟ کئی بندے ہولی ہولی پٹی تے چڑھ گئے تو کئی جنوں اگلے جملے تے سمجھ ہونی ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اور یہ سکھایا اللہ نے اپنے حبیب کو ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو آگے بات کہی ہے ذرا جملے بھی چاس لے آجے۔ فرمایا جیسے قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے ویسے رب کے سکھانے میں بھی کمی نہیں ہے اور میرے محمد کے سیکھنے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لگا سکتے ہیں لبیک کا نعرہ، محبت کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ جو ہے جی میرے سجنہ دی جن جن کی ہے ذرا سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ قرآن میں کسی علم کی کمی نہیں، نبی پاک کے سیکھنے میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور رب کے سکھانے میں بھی کسی چیز کی کمی۔ پھر کہتے ہو حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں، اللہ کے بندو یہ تو تم قرآن پر اعتراض کر رہے ہو، یہ تو رب پر اعتراض کر رہے ہو۔ کہنا مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی، کہ میں کیا پتہ ہوں تے سننی نہ ہویا۔ اچھا بھی رکیے، چلو رکیے، ایک مسئلہ اور آپ سے ڈسکس کرنا میں نے، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہوگا۔ میں دلیل یہ دے رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو ڈائریکٹ کتاب نہیں دی کہ خود ہی پڑھیے سمجھیے، نہیں، پڑھایا ہے۔ علم یعلم تعلیم، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پڑھایا ہے، اور یہی تو مفتی احمد یار خانینی نے جملہ لکھا ہے۔ فرمایا رب استاد ہے، مصطفیٰ شاگرد ہیں۔
ہائے ہائے ہائے. اب جس کو رب پڑھائے اس کے علم میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ بولیے سارے میرے دوست. نہیں ہو سکتی. چلو رکو ابھی آگے بات کرنی ہے نا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر آگے کیا کیا؟ غور سے سنیے گا بھائی جان, پہلے اس نقطے کو مکمل کریں پھر میں وہ بات سناتا ہوں جو چھیڑنے لگا تھا. بات یہ ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ قرآن دیا نا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب آگے جاؤ پڑھو سمجھو. کمرے آج بیٹھ کے اپنے مطلب کا ڈرا لے یہ قرآن کمروں میں بیٹھ کر الگ بیٹھ کر پڑھنے والی شاید نہیں, یہ استادوں کے پاس بیٹھ کے پڑھ. چونکہ تیری عقل تیری دانش اتنی نہیں ہے کہ تو قرآن کے اندر غوطہ لگا کے موتی نکال سکے. یہاں استاد راضی جیسا ہونا چاہیے یا غزالی جیسا ہونا چاہیے. اور بعض لوگ کہتے دیکھو مولوی صاحب روک رہے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھو. تو میں کہا پڑھن تو بعد بھی نہ تیری نمازاں پوریاں, نہ تو سود دا کام چھڑیا ہے, نہ تو اپنے موبائلاں تے گند دیکھنا چھڑیا ہے. تو کی فائدہ تیرے کلے بیٹھ کے پڑھن دا؟ اے تو پڑھدا کسی عالم دے کول, وہ تجھے قرآن کی روح تک پہنچاتا. اچھا قرآن مجید ترجمے سے کوئی بھی نہیں روکتا, لیکن ہم کہتے ہیں او بھائی ہر میدان کا کوئی ماہر ہوتا ہے, اس ماہر کے پاس بیٹھ جاؤ اور سیکھ لو. آپ کے پاس اتنی لیاقت کہاں سے آ گئی, قابلیت کہاں سے آ گئی کہ آپ قرآن پڑھیں گے اور سمجھ جائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے قرآن سارا عربی میں آیا ہے اور لوگ اردو کے ترجمے پڑھ کے شور مچا رہے ہیں. اور پھر جن کو قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا آئے وہ بھی ہمیں کہتے ہیں, میں کہا واہ بت بھی ہمیں کہتے ہیں تم شرک کر رہے ہو. بلے سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. اس لیے تو میں نے کہا تھا دیکھ کے ایک رکھوں. اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگوں نے پھر وہ چیزیں بیان کی کہ اینو تو ایک آیت نہیں پڑھنی ہوتی تو تاری کے سامنے بیٹھ کر رکوع کی میں پڑھے گا. اور یہ ہمارے ایک مولانا مجاہد, کیا نام ہے آپ کا جی؟ محمد صہیب سیدی صاحب رومی, محمد صہیب رومی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے تو پھر ایک ایک آیت پڑھ کے, ان کا تو پھر ویڈیو بنانے کا سٹائل بھی اپنا ہے نا, نال سوٹی بھی مار دینے پھر روندہ بھی ہے ساتھ. اور میں نے کہا یار ہمارے اس بندے کے پاس ہی بیٹھ جا تاکہ تجھے یہ بتائے کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے. دعوے ایڈے ایڈے تے پڑھنی ایک لائن نہیں ہوتی. توجہ ہے؟ وہ جی رکوع دسو, میں کہا جی باہر کڈو, پھر ہم رکھیں گے قرآن سامنے کہا تو پڑھ. ہائے پر نہیں, اب 100 200 300 غلطیاں لوگوں نے بتائیاں بھی جڑا اتوں ویکھ کے نہیں پڑھ سکدا. بتائیے وہ کیسے کہتا ہے قرآن میں نو سمجھ آ گیا تے میں فلانا کر دیتا تے ڈمکانا کر دیتا. میں نے کہا نہیں بیٹے واپس پلٹو, اپنی گردن کا سریا نکالو, تکبر نکالو اور واپس آؤ اور سمجھو. نبی پاک نے ڈائریکٹ صحابہ کو قرآن دیا. میرے نبی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پہلے دار ارقم کا مدرسہ بنایا مکے کے اندر. میرے نبی خود وہاں پڑھاتے تھے. پھر میرے نبی مدینہ شہر میں جلوہ گر ہوئے تو یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے قرآن آ گیا خود ہی پڑھو خود ہی سمجھو, حالانکہ وہ عربی تھے, وہ تم سے بہتر سمجھ سکتے تھے. پر نبی پاک نے فرمایا آ جاؤ اصحاب صوفہ کے چبوترے پہ ہم بیٹھے ہیں, آؤ قرآن پڑھو. نبی پاک نے خود قرآن پڑھایا ہے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت زید بن ثابت, ان کے بارے میں پڑھو. فرمایا جس طرح قرآن نازل ہوا ویسے پڑھنا چاہے کوئی تو ان کے پاس آ جائے. توجہ ہے نا؟ کئی ایک صحابہ کرام کا نام لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ماہر کے پاس, جب میرے نبی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ فلاں سے پڑھو, سمجھ آ رہی ہے, تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے قرآن آ گیا کسی کی کیا ضرورت ہے, کہتے قرآن آ گیا مولوی کی کیا ضرورت ہے. آ گئی بات سمجھ کے نہیں آ گئی؟ اصل یہ مولوی مائنس دین لنڈا جا, ترابی شاہی کوئی نفل فالتو ہے. قرآن آپ ہی پڑھو, حدیث ضرورت ہی نہیں کسی کی. نتیجہ کیا نکلا؟ گمراہی. اور جنہوں نے قرآن پڑھا استاد سے
وہ ایسے نوازے گئے کہ زمانہ آج بھی علامہ حافظ نواز کے نام سے ہی یاد کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ دوستو اس واسطے بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کوئی ضرورت نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی، میڈیکل کی کتابیں ساری ملتی ہیں، نیٹ پر ہیں، ڈاؤن لوڈ کرو، پڑھو تو آپ ہی ڈاکٹر بن جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ڈاکٹر کی، کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ بولو کسی نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ اردو کی کتابیں ہیں یا انگلش کی ہیں یا ریاضی کی ہیں، پڑھو اور خود بخود بن جاؤ سارا کچھ پروفیسر؟ کیا مسئلہ ہے؟ دین کو اتنا سستا سمجھ لیا، قرآن کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ ہر بندہ تواضع کرنے لگ گیا۔ میری جان یہی بات بتلا رہا ہوں آپ کو، ایک ایسے بھی ایک سادہ مثال آپ کے ذہنی سطح پر اتر کے دیتا ہوں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، آپ کے ابا جان امی جان بیمار ہو جائیں اور آپ کہیں آپ نہیں جانا ڈاکٹر کو، ظالم 2,000 4,000 فیس رہتے ہیں، جڑے ڈاکٹر کو جاؤ نمی دوائی لے کے دیتا، آپ نہیں جانا۔ امی ابا کہندا پھر اسی مر جائیے، کہندا نہیں دوائی میں۔ اچھا تو کیویں بھائی، تو خود تو ڈاکٹر بن گیا؟ کہندا نہیں میرے کو نیٹ ہے نا، گوگل بابا کھول کے آپ لکھنا بھی تو بلڈ پریشر ہے، تو نے دوائیاں لکھنے تو میں دکان تو لے آنیاں نے۔ ابا کھا لے گا، اماں کھا لے گی، پتر ہوتا ہے، پتر نے تو زہر نہیں نہ کھلانی۔ میری بات کو ذرا سمجھیے گا، میں بات کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہہ رہے وہ نہیں کھائیں گے، تو میری جان کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ ان کا بیٹا ہے اور یہ بس گوگل کو دیکھ کر کتابیں دیکھ کر کہتا ہے، جبکہ کتابیں نہیں، کوئی پڑھانے والا ہو، سمجھانے والا ہو، پھر پریکٹیکل لائف میں آئے، تجربات کرے، پھر اس کو کوئی سند دی جائے، پھر وہ سرٹیفائیڈ ہو کے بیٹھے تو پھر وہ دوائی لکھے، پھر وہ ریکمنڈ کرے تو استعمال کریں گے، گوگلنا تو نہیں۔ میں نے کہا میرا جملہ سمجھیے گا، جملہ اور جب بات جان کی آ جائے تو تب گوگل والے پر اعتبار نہیں کرتے ہو، جب قرآن کی بات آ جائے تو پھر کیسے اعتبار کر لیتے ہو؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم جزاک اللہ۔ نبوت۔ بھائی جان بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ آپ سمجھ رات کو کیا ہو گیا؟ تم نے یہ سمجھ لیا کہ نیٹ کے اوپر جو 2 منٹ کے کلپ ہیں ان کو دیکھ کر آپ سجے کھبے ہوئے، خدا کا خوف کریں یار، کیوں اپنے آپ کو شک میں مبتلا کر رہے ہیں؟ کیوں راستہ حق سے بھٹک رہے ہیں؟ آ جاؤ اپنے علماء کے پاس۔ توجہ ہے بھائی؟ 5 کلو دا سر ہلاؤنا لیا، بولو تو صحیح نا۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں بھائی، اس لیے میں بات عرض کر رہا ہوں میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، میرے بھائی، قرآن مجید برہان رشید جب اللہ نے ڈائریکٹ اپنے حبیب کو نہیں دیا بلکہ پڑھایا ہے، ڈائریکٹ میرے نبی نے صحابہ کو نہیں دیا بلکہ پڑھایا، سکھایا، سمجھایا ہے، اور پھر یہ نہیں کہا حالانکہ صحابہ سارے کے سارے مجتہد ہیں، عادل ہیں، یار بولو تو صحیح نا، اس کے باوجود ان میں انتخاب تھا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس آؤ، زید بن ثابت کے پاس آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میرے عزیز پھر محدثین نے آگے اسی طرح، مفسرین نے اسی طرح، یہ نہیں کہا گھر بیٹھو پڑھو، ناظرہ پڑھ جنہ پڑھ نہیں، حفظ پڑھ جنہ پڑھ نہیں، اور اگر سمجھنا ہے نا تو یہ جو علوم شرعیہ کی لائن ہے اس کے مطابق سمجھ۔ اصل کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس پر میں وضاحت کر دیتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف۔ قرآن مجید کی آیات کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ یہ جو درسامی کرنے والے ہیں یہ ذرا توجہ فرمائیں گے، پڑھانے والے تو چلو میرا سبق سنیں گے، آپ حضرات ذرا غور سے سنیں، آپ سے 2-4 باتیں درسامی والے نال کر لینے ہیں۔ 4 قسم کی آیات ہے تو یہ بات۔ نمبر 1، ان کے اندر واضح و نصیحت ہے، تذکرے ہیں پہلی قوموں کے، جنت کے، دوزخ کے، ہر بندہ پڑھتا اس کو سمجھ آ جاتی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، جیسے مرضی پڑھو، ناظرہ بھی پڑھو، ترجمہ بھی پڑھو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ دوسری آیات کی قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں آیات محکمات، جن سے احکام نکلتے ہیں۔ جب تک آپ تمام عربی لغت کو، صیغوں کو، اور ایک ایک حرف کا استعمال کیا ہوتا ہے، حروف نواسب کیا ہیں، حروف جارہ کیا ہیں،
حروف عاطفہ کیا ہے؟ جب تک آپ ان کو نہیں سمجھیں گے آپ ان کے مطلب تک نہیں پہنچ سکتے. یہی وجہ ہے رمضان شریف میں بڑے آپ نے دیکھا ہوگا چلے مچھے مننے ٹی ویوں پر اور آ جاتے تھے موبائل دے میں کلپ چکیا او قرآن دے وچ لگے اتم الصیام الی اللیل رات تک روزہ پورا کرو. اے مولوی مغرب ٹائم کھلا چھڑ دینے کہ رات تک کرو, قرآن وچ رات تک لکھے ہے. میں کیا پتہ لگ گئی کل یہاں بیٹھ کے پڑھنا ہو گیا فارغ ہے. اب بات سمجھ آ رہی نا. اب وہ کہتا ہے قرآن نے لکھا الی اللیل. اچھا میں کہا رات کدوں ہوندی ہے؟ کہندا جی مغرب تو 20-25 منٹ بعد ہوندی ہے. تے میں کہا رات 2 بجے بھی تو رات ہی ہوندی ہے تو اس لیے کیوں نہیں کھولدا؟ کہندا نہیں جی یہ انھیرا جیلے ہونا ہے اس ویلے. او میں کہا انھیرا بات سمجھیے گا ذرا. میں نے کہا اگر عصر کے وقت بادل زیادہ ہو جائیں انھیرا آ جاوے تے کھول لیں گا. اور آپ صاحب بار شریعت جزاک اللہ صاحب بار شریعت کو آپ کھول کے دیکھ لیں, یقین کریں. اور یہ آپ ادھر دیکھیں میری طرف, اس کو بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر رات آتی ہی صرف گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کے لیے, اور کئی ایسے ادھر سورج ڈوبتا ہے ادھر نکل پیندا ہے. صاحب بار شریعت نے یہ نہ لکھا ہو, اور کئی بندے سنتے اچھا یہ پتہ نہیں کیڑی گل ہے, کئی ایسے جگہ جہاں 6 مہینے رات رہی 6 مہینے سورج رہتا ہے. آپ دیکھ لیں اگر آپ کو نہ ملے گوگل سرچ تو کرے نا یار. میں آنکھیں اوتھے پھر الی اللیل کدھر جائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جب تک آپ عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے میری جان آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اب یہ جو الہ ہے نا, الہ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ 15 منٹ بعد الہ شروع ہونا. الہ ابتدائیہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ رات کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اندھیرے سے نہیں, سورج ڈوبنے سے. اب جب آپ عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے آپ بات نہیں سمجھیں گے, اور جب نہیں سمجھیں گے تو آپ کا قرآن دے وچ لکھا اتم الصیام الی اللیل رات تک روزہ پورا کرو. تو بھئی رات کی ابتدا بھی تو کہاں ہونی ہے نا. 20 منٹ تو بعد کس نے لکھا کہ 20 منٹ کے بعد رات شروع ہو رہی ہے؟ کہ یہ اگر 20 منٹ بعد رات ہے تو رات 3 بجے بھی رات ہے, سویرے روزہ رکھ تو 3 بجے کھول ہے. بات سمجھو, ادھر دیکھو میں بات یہ سمجھا رہا ہوں. محکمات آیات جب تک آپ کسی عالم کے پاس نہیں بیٹھیں گے اور وہ ایک ایک حرف کا استعمال آپ کو جب تک نہ سمجھائے گا آپ اس میں سے مسئلہ اخذ کر سکتے. تیسری بات, قرآن کی جو آیات ہے تو یہ بات ہے. تیسری قسم قرآن کی آیات کی وہ ہے جن کو کہتے ہیں متشابہات. سمجھ آ رہی؟ پہلی بات و نصیحت والی, دوسری محکمات, تیسری متشابہات. میں رکا پتہ کیوں ہوں؟ میں خاص مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے. متشابہات کون سی آیت؟ جن کا جو لفظ ہوتا ہے آپ وہ ترجمہ نہیں کر سکتے, آپ کو تعویل کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا یوم یکشف عن ساق, قیامت والے دن پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا. کس کی پنڈلی؟ اگر کوئی کہے اللہ کی پنڈلی تو اللہ تو جسم سے پاک ہے. قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے, اللہ کا تو ہاتھ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں فرمایا اس کے اوپر ہاتھ رکھنا؟ یہ تو میں نے نہیں پتا. کہ میں کہا اس واسطے میں کہا کمرے چ بیٹھ کے نہ پڑھ, ساڈے کولو پڑھ. یہی مسئلہ ہے اصل. جزاک اللہ حضرات علماء شاباش دے رہے ہیں. میری جان اس بات کو سمجھیے, قرآن مجید کی آیات کی تیسری قسم ہے متشابہات. جب تک وہاں پر وہ تعویلی ترجمہ نہ کیا جائے بندہ صحیح ترجمہ اسی لفظ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک اور بات کر لیتے. اللہ نے فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. توجہ, رب ارحمہما, یا اللہ اے رب, اے لفظ ہے اے رب تو رحمت فرما ان دونوں پر, کما جیسا کہ ربیانی یہ دونوں میرے رب تھے. اگر او رب تھے, دو رب کون تھے؟ اے دو رب نے تو پھر او رب کون ہے؟
کیا بات اللہ برکت عطا فرمائے. میں مشکل بات نہیں کروں گا, میں آپ کو عرض کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں ہے نا, قرآن مجید برہان رشید کی آیت سے بعض لوگ ٹھوکر میں لگ گئے, جبکہ وہاں چچا کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ. اب لوگ ترجمہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا. میں نے کہا ابن کثیر سمیت تمام لوگوں نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں, وہ تارخ ہے. آزر چچا ہے. میں نے ایک جگہ بیان کیا, مجھے ایک مولوی کہنے لگا سمر صاحب تسی کہن دے ہو چاچا, چاچے نو لفظ عام دے نال ذکر کیتا جاندا, اللہ کو کوئی لفظ کوئی نہیں سی. معاذ اللہ استغفر اللہ. میں کہا یار کیسی بچوں والی اور پاگلوں والی بات تم کر رہے ہو. اب نبی پاک جب حضرت عباس کو بلایا کرتے اپنے چچا کو, آپ کہتے تھے ادعو الی ابی عباس, اے میرے ابے عباس نو ساتھ کے لے آؤ. کیا نبی کے پاس اور معاذ اللہ لفظ نہیں تھے؟ نبی پاک نے کیوں کہا اپنے چچا کو باپ؟ کہتا ہے یہ عرب کا کلچر تھا کہ چاچے کو بھی باپ کہا جاتا تھا. کہ میں کہا قرآن پتر تیرے آل نہیں آیا, قرآن بھی عربی آل ہی آیا ہے, اور اس کلچر کے مطابق نازل ہو رہا تھا. رکو 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 رکو, اس مسئلے کو سمجھنا ہے نا. تو کہتا ہے اللہ کے پاس اور لفظ نہیں تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ. میں کہا میں چھلانگ مار کے چھاتر نہ بجیا کرو. اب اللہ نے ادھر دیکھو نا, ادھر 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 اللہ نے جو یہ کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ جب بھی دعا کرو نا تو یہ کہا کرو یا رب تو رحمت فرما ان دو ربوں پر, اے جڑے دو رب نے, اور اس سے مراد ماں باپ ہیں. تو یا ماں باپ اللہ کو اور معاذ اللہ لفظ کوئی نہیں تھی. اللہ نے اپنے آپ نو بھی رب آکھیا تے ماں پیو نو بھی رب آکھیا, ربا یعنی. کیا اللہ کے پاس اور لفظ نہیں تھا؟ یار عید مینوں نہیں پتا, کہ میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوندا. کوئی گال سمجھ آ رہی میرے سجنانوں کے؟ کوئی نہیں آ رہی. اب یہاں پر تعویلی ترجمہ کرنا پڑے گا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. اللہ فرماتا ہے حقیقت میں میں پالتا ہوں, اور ظاہری ڈیوٹی تمہارے ماں باپ کی لگی ہوئی ہے. تے دعا کریا کرو اے حقیقی پالنے والے, ان دو پالنے والوں پر بھی رحمت فرما. اللہ نے لفظ وہی کہا جو اپنے لیے تھا. آیات متشابہات ہیں, ترجمہ جب تک تعبیر والا نہ کیا جائے. آپ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ میں مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں, اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جس کو آسان سے آسان کر کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے سجنا دی؟ اچھا ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ایک مثال اور دے دوں آپ حضرات کو. نہیں کئی بندے چوپ نے, چلو ہوں مثال نہیں دینی آپ. ادھر دیکھو سمجھا کیا رہا تھا. قرآن کی کتنی قسم کی آیات ہیں؟ پہلی ہے واضح و نصیحت, تذکرے جنت کے دوزخ کے پہلی قوموں کے, جیسے مرضی کو پڑھے. دوسری محکمات, عالم کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. تمام علوم شرعیہ کو سمجھو پھر آؤ. تیسری بات, قرآن مجید کی آیات جن کو کہتے ہیں متشابہات, جب تک وہاں پر تعویل نہ کی جائے بندہ سمجھ سکتا نہیں. بولو نہ سمجھ سکتا. اب اگلی بات بھی سنیے. چوتھی قرآن کی آیات کی قسمیں جس کو کہتے ہیں مقطعات. یہ مقطع اگر آپ اس لفظ کو ترجمے کو سمجھ رہے نا, اس کا معنی تھا جدا, الگ, کٹا ہوا. جیسے الف لام میم, الگ الگ. یار آپ بگڑیا تینوں کی رولا ہے پتر, پیچھے ہی ایک منہ اڑے ہوئے دو پیچھے دیکھی جانا ہے. ادھر ویکھاں اللہ دیا بندے, پرونے آؤندے پہنے آؤن دے انہاں نو. علماء تشریف لا رہے ہیں, ہماری محفل کا حسن بڑھ رہا ہے, لیکن میں جو قرآن سنا رہا ہوں اور اس کی وضاحت سنا رہا ہوں, سبحان اللہ, یہ دیوتے بھی بڑھ دی ہے نا میرا چاند ہے. توجہ اگر ادھر ہو جائے تو سنا دوں. آپ ذرا سنیے, قرآن مجید کی آیات ہیں مقطعات, الگ الگ, جدا جدا. میں نے کہا اب یہ قرآن کی آیات ہے تو یہ بات ہے. کہا بالکل. میں کہنا تھا ترجمہ سنا, میں نے مینوں نہیں آتا. میں کہا بس سے آدھرا امام راضی کو پڑھ, وہ کیا کہتے ہیں. فرماتے جب ان کلمات کا ترجمہ کیا جائے
تو انصاف یہ ہے کہ یہ کہا جائے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ ان کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے محمد مصطفیٰ جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے صرف آپ کو ایک طاہرانہ بات کہی ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھے گا، کمرے میں بیٹھے گا، خود پڑھے گا، وہ کیسے سمجھے گا؟ توجہ ہے سجنا دی؟ وہ نہیں سمجھ سکتا، اس لیے عالم کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یہ مسئلہ سمجھاتے علماء کے پاس پڑھو، کہتے ہیں مولوی تو کہتے ہیں ساڑھے کول پڑھو، ساڑھے چنگل چ نکلے ہی نا، تو میں کہتے ساڑھے چنگل نکلے تو بننا شیطان ہی آئی۔ ہم تجھے جوڑ رہے ہیں مصطفیٰ کی چوکھٹ سے، ہم تجھے لے کے جا رہے ہیں صحابہ کی چوکھٹ میں، ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں آل رسول کی چوکھٹ پہ۔ اور تم کہتے ہو ہم تنہا بیٹھ کے پڑھیں گے، مولویوں کو نہیں جانا۔ مولویوں کا قصور کیا ہے ویسے مجھے بتائیں نا؟ کیا یہ 5 وقت اذانیں دیتے ہیں یہ مولویوں کا قصور ہے؟ مساجد کو آباد کرتے ہیں کیا یہ قصور ہے؟ مولوی جنازے پڑھاتے ہیں کیا یہ قصور ہے؟ ختم درود تواڈے واسطے دعاواں کرتے ہیں کیا یہ قصور ہے؟ کیا قصور کیا ہمارا؟ کوئی پیدا ہو جائے اس کے کان میں اذان بھی ہم نے کیا یہ ہمارا قصور ہے؟ عید شبرات تے تسی سارے سونے کپڑے پا کے پھرو تے اسی دین واسطے کھلاں کٹھیاں کریے، ساڈے کپڑیاں نو خون بھی لگا ہے، اے ساڈا قصور ہے۔ اپنے لیے تم احتجاج کرو، کبھی ناموس سے اشارت کریے تمہیں توفیق نہ ملے اور یہ مولوی آواز اٹھائے یہ ہمارا قصور ہے۔ بتاؤ ہمارا قصور کیا ہے؟ اور ادھر دیکھو، اب کئی لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن مجھے علماء نے کہا ہے تھوڑا لہجہ آپ نے مزید محبت والا کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جیسا منہ تھا میں تو ویسی چانڈ مار دیتا، منہ ہی پٹھا کر چھڑتا سی، اللہ نے مجھے سعادت بخشی ہے۔ لیکن چلو علماء نے آنکھیں تو تھوڑی آپ ہتھوڑا کر لینے ہیں، میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتلائیں، ادھر دیکھیں، اتنی جو مولویوں کی مخالفت ہے، کیا خیال ہے مولوی کا یہ قصور ہے کہ اس نے تیرے باپ کا نکاح پڑھایا تھا اور تو حلالی پیدا ہو گیا تھا؟ میں بڑی محبت کے ساتھ یہ پوچھ سکتا ہوں نا، ہمارا قصور تو بتا کیا ہے؟ نہ تیرے نال مکان سان جائے، نہ بننا سان جائے، نہ تیری کاشا کھات دیئے، نہ تیرا ادھار ہے۔ اللہ لیکن زبان ہو دل کی رہی آج عدل سے قلندروں کا طریق۔ بہت شکریہ بھی بہت شکریہ، واری میری ہے نہیں تو میں بابے نو سپیکر دے چھڑنا سی۔ اور یہی ہماری تقریر کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے بیٹھنے والا ہر بندہ انشاءاللہ 100/100 بیٹری دا کرنٹ لے کے جاتا ہے اللہ کی رحمت دے نال۔ اور جو میں بات سمجھا رہا ہوں، او بھائی خدا کا خوف کرے یار، اس طبقے کو سمجھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چراغ لے کے چل رہے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں آپ حضرات؟ تو قرآن مجید برہان رشید کو جب پڑھا جائے تو پھر عالم کے پاس پڑھا جائے۔ جیسے آپ میڈیکل کی کتابیں اکیلے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اور نہیں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ سکتے، نہیں دوائیاں تجویز کر سکتے، اسی طرح قرآن بھی تنہائی میں پڑھ کے آپ اپنے آپ کو عالم یا یہ کہنا میرنا فلانا مناظرہ کرے، میرنا فلانا کرے، میرنا فلانا کرے، وہ جدو تیرا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تیرے نال کون کرے گا؟ اس واسطے خدا کا خوف کرو، کوئی تو سائیں داسنا، تاکہ اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ توجہ ہے میرے یاراں دی؟ تو قرآن مجید برہان رشید جب بھی پڑھا جائے تو یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ کار، ایک قسم کی آیات تو یہ بات ہیں جس میں بعض و نصیحت ہے، تھک تو نہیں گئے سجنوں؟ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو 3 قسم کی آیات ہیں آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے، وہ آپ کو 1400 سالہ تاریخ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں قرآن، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث، سارا کچھ بیان کریں گے کہ یہاں اس آیت کا، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ کمرے میں بیٹھیں گے آپ کیسے سمجھ سکیں گے؟ بس یہ ہمارا اصل کہنے کا مطلب ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں ساڑھے کل پڑھو، اپنے مطلب کا مطلب مقصد بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مطلب تو ہوں نا کہ آج تک نماز ہمیں بدل جانیاں، پہلے دن 5 سی آج بھی 5 ہیں، جمعہ بھی ختم ہو، پہلے دن جمعہ سی آج بھی جمعہ ہے، عیداں 2 سن آج بھی 2 ہیں، رمضان کے روزے 30 ہیں آج بھی 30 ہیں، چانو 29 آ جاوے تو پھر ساڈا کی قصور ہے؟ توجہ ہے سجنا دی؟ دوستو اس واسطے اپنے علماء کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور رہ گئی بات علماء کی
جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اجازت ہو تو آپ کو ایک حدیث سنا دوں علماء کی شان میں، ایک حدیث۔